Passionate, the most merciful. I would like to begin with the greeting of peace. Assalamu alaikum. Good afternoon to all dear guests, all the guests on the munch, and all my خواتین و حضرات, ladies and gentlemen. میرا نام ظفر انجم ہے اور میں مفتی محبوب علی صاحب کا صاحبزادہ ہوں. آج آپ سب کے بیچ میں یہاں پر آ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اس ہاسپٹل سے ہمارے خاندان کا بہت پرانا تعلق ہے. ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر کشوری لال صاحب کی کہ آپ 1964 میں یہاں پر آئے. تقریباً ان کے آنے کا زمانہ اور میری عمر ایک جیسی ہے. میرے دادا جان جب ان کا پہلا آنکھ کا آپریشن ہوا, وہ بات ہے 1975 1975 کے آس پاس. میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا, تو ہم یہاں پر آتے تھے اور ڈاکٹر کشوری لال صاحب نے ہی ان کا آپریشن کیا. تو اس وقت تو ہمیں کوئی اتنا ہوش نہیں تھا ہاسپٹل کیا ہے, کیا علاج ہو رہا ہے. ہمیں سب سے زیادہ مزہ یہ آتا تھا کہ یہاں ہم سائیکل چلایا کرتے تھے. وہ پیچھے میدان ہے وہاں پر, تو ایک ہمارے لیے بہت اٹریکشن کی چیز تھی. لیکن وہ تعلق جب سے شروع ہوا تو وہ ایک جنریشن گزر گئی. ہمارے دادا دادی ان کے آپریشن ہوئے, ان کی جنریشن کے اور لوگوں کے ہوئے. اس کے بعد پھر ہمارے والد صاحب کی جنریشن آئی, مفتی صاحب کی, اور میرے جو چچا تھے بڑے بھائی مفتی صاحب کے, ان کا آپریشن یہاں پر ہوا, تو وہ دوسری جنریشن ہوئی. اس کے بعد تیسری جنریشن ہماری ہے. اس میں میرے بھائی میری بہنیں ان سب کے علاج یہاں پر ہوئے, اور اب چوتھی جنریشن آ گئی ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے جو بچے ہیں, میری جو بھتیجی ہے 10 سال کی, اس کا چشمہ بھی یہاں بنا ہے, اس کے بھی علاج یہاں پر ہوا. تو یہ ہمارے اس خاندان سے پورے ہاسپٹل کا اتنا پرانا رشتہ ہے. اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ پرزور تالیوں سے آج آپ سراہنا کریں ہمارے ڈاکٹر کشوری لال صاحب کی. ایک بہت لمبا عرصہ اس ہاسپٹل میں ان کی خدمتوں کا, اور جیسے آپ نے سنا کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو یہاں پر ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دلوائی اور ان کی بینائی میں اضافہ کرایا. آپ کا ڈاکٹر صاحب کا ہمارے والد صاحب مفتی صاحب سے بہت ہی گھنشٹ سمبند رہا, بہت گہرا تعلق رہا, اور آپس میں ایک فرینڈشپ بھی رہی. ڈاکٹر صاحب ان کو بہت سمان بھی دیا کرتے تھے, اور اکثر یہاں ان کو آمنترت کرتے تھے, انوائٹ کرتے تھے. کبھی آئی کیمپ لگ رہا ہے تو کہتے تھے کہ اس کا انوگریشن میں امام صاحب آپ سے کراؤں گا, اور دوسرے پروگرام سے بلایا کرتے تھے. تو بہت یہ ان کا ایک تعلق یہاں سے رہا مضبوط. اور مفتی صاحب نے بھی بڑی محبت کی ہے آپ سب لوگوں سے, رامپور کے عوام سے, یہاں کے رہنے والوں سے, ضلع دیہات سارے لوگوں سے. ان کی ایسی محبت رہی ہے کہ انہوں نے 60-70 سال تک اس شہر کی بہت سیوا کی ہے. اور ان کی جو دی ہوئی محبت تھی, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ گزشتہ سال 2025 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کی نماز یہاں پڑھی گئی قلعے کے میدان میں. اس میں 80,000 لوگوں نے ان کے نماز میں شرکت کری. یہ لوگوں نے یہاں کی ان کی محبت کا رسپانس ان کو دیا کہ آپ نے جس طرح سے ہمیں محبت دی, آج ہم اپنی اس محبت کا مظاہرہ کریں گے. مفتی صاحب ہمیشہ اس شہر کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہے. ایک ان کا اپنا علمی مقام ہے, اور ایک ان کا قومی اور جو اپنے شہر کی خدمت والا جو جذبہ تھا وہ ان کا مقام ہے. یہاں پر انہوں نے بہت ہی لوگوں کو, عوام کو یہاں جوڑ کے رکھا. ہمیشہ بھائی چارے اور امن اور پیس کا انہوں نے میسج دیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں پورے ہندوستان میں حالات کشیدہ ہوئے تھے. رامپور میں بھی کرفیو لگا تھا, تو ڈی ایم صاحب اس وقت رامپور کے, انہوں نے مفتی صاحب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک امن کمیٹی بنا رہا ہوں, پیس کمیٹی. اور وہ خود اس کے پریزیڈنٹ تھے, اور مفتی صاحب کو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ بنایا. اور مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کرنا کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے شہر میں, جگہ جگہ جو نکڑ میٹنگز ہوتی ہیں, ٹاؤن ہال میٹنگ, وہاں آپ
لوگوں کو سمبودھت کریں گے، اسپیچ دیں گے اور لوگوں سے امن اور شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کریں گے۔ تو مفتی صاحب جایا کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان محلوں میں تو انہوں نے تقریریں کی، لیکن پھر ڈی ایم صاحب نے کہا کہ اب آپ ان محلوں میں بھی جائیں گے جہاں ہمارے سب ہندو بھائی رہتے ہیں، اور آپ وہاں جا کے بھی ان کو تقریر کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی میں وہاں آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں، آپ اپنے دوسرے جو ان کے گرو ہیں ان کو وہاں بھیجیے۔ ان کا کہ صاحب ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی آپ کی اسی طرح سے عزت کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں، اور آپ کو وہاں جانا ہوگا اور ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ تو مفتی صاحب گئے اور انہوں نے وہاں جا کے تقریریں کی، اور ان کا جو بڑا انداز ہوتا تھا، بڑا پیارا، دلوں کو اپنے اس میں محبت میں باندھنے والا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں جس طرح مسلمانوں کا امام ہوں اس طرح سے ہندوؤں کا بھی امام ہوں۔ اب لوگوں نے اس کو بڑے شوق سے سنا اور پھر انتظار میں رہے کہ وہ اس بات کو کیسے اس کو ثابت کیسے کریں گے۔ تو ان کہا کہ دیکھو میں جامع مسجد کا امام ہوں، رامپور کی بڑی مسجد کا۔ ان کا جی ہاں۔ بولے اس کے نیچے جتنی دکانیں ہیں بڑے دروازے سے وہ سب صرافہ بازار ہے، اور اس میں جو زیادہ تر جو دکانیں ہیں وہ ہمارے ہندو بھائیوں کی ہیں۔ ان کہا کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو میرا اتنا آدر کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر آتے ہیں، باہر میرے ساتھ آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سر پہ میرا ہاتھ رکھواتے ہیں اور مجھ سے دعائیں کراتے ہیں۔ تو اب تم بتاؤ میں ان کا امام ہوا یا نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں صاحب اب ہمارے بھی امام ہیں۔ تو پھر اس طرح سے وہ اپنا میسج دیا کرتے تھے۔ ان کہا کہ دیکھو ہم ہمیشہ رامپور شہر میں آپس میں بہت مل کر رہے، بہت محبت کے ساتھ رہے، ہم آپس کھانا پینا ہمارا ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ہمارا ساتھ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، رہتے ہم ایک ساتھ ہیں، ہمارے کاروبار ہمارے بزنس ایک ساتھ ہیں۔ تو جس طرح سے ہم ساتھ میں رہے ہیں اسی طرح سے ہم اس شہر میں ہمیشہ امن اور بھائی چارہ بنا کر رکھیں گے۔ اور ان کی تقریروں کا بہت اثر ہوا، دونوں نے سنا، اور یہاں پر پھر رامپور شہر کے اندر ہمارے بہت ہی ایک محبت کا ایک ماحول قائم ہوا اور امن کا قائم ہوا۔ تو یہ ان کی بڑی کوششیں رہی ہیں اس شہر کے لیے۔ اب جہاں تک ان کی علمی خدمات کا تعلق ہے، آپ کو شاید یہ سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مفتی اعظم جو نام ہے ان کا، اس کا کیا مطلب ہے، اور ان کے نام سے ڈائگنوسٹک سینٹر۔ تو مفتی اسلامک جو اسکالرشپ ہے اس کے اندر بہت سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ پورے 9 سال کا کورس ہوتا ہے جس میں پڑھ کے عالم بنتے ہیں۔ اس میں ایک کورس ہوتا ہے جس میں اسلامک جو لاز ہیں، اسلامک رولنگس ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ ہمیں ہر ایک کو اپنی روزانہ کی زندگی میں ہمارے سوالات ہوتے ہیں بہت سے کہ ہم اس کام کو کیسے کریں، اس کام کو کیسے کریں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم صحیح طریقے سے اس کو فالو کریں۔ اور ہمارے فیملیز کے اندر بہت سے ایشوز آتے ہیں، ہمارے جو بزنس ہیں اس میں ہمیں بہت سے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب لوگوں کو وہ اسلامک رولنگز بتایا کرتے تھے، اور اس میں آپ کا پورے ہندوستان میں بہت بڑا مقام تھا۔ جو بہت بڑا مفتی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتی اعظم، جیسے کہ مہا گرو۔ اور آپ یہاں کے ہندوستان کے بہت سے جو عالم تھے انہوں نے آپ کو یہ لقب دیا اور یہ ٹائٹل دیا تھا۔ آپ نے 40 سال پہلے ایک اکیڈمی قائم کی، آل انڈیا فقہ اکیڈمی۔ اس کے اندر دوسرے علماء آپ کے ساتھ تھے۔ اس کی آج تک ہر سال کانفرنس ہوتی ہے، 2011 میں رامپور میں بھی ہوئی، اور میرے خیال سے ہندوستان کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر وہ کانفرنس نہیں ہوئی ہو۔ میں بھی ان کے ساتھ بہت سی کانفرنسز میں گیا۔ ابھی 3 سال پہلے اندور میں ہوئی تھی، میں ان کو خود لے کر گیا یہاں سے۔ میں نے کہا کہ ٹرین کا سفر آپ کے لیے اب ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہو گئے، تو میں امریکہ سے آیا اور پلین سے فلائٹ دہلی سے ہم نے لی اور اندور میں لے کر گیا۔ تو سارے اتنے بڑے بڑے جو اسلامک ودوان ہیں، اسکالرس ہیں، انہوں نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا ہمارے بڑے مفتی، کیونکہ ان کی جو ریسرچ ہوتی تھی، ان کی جو اوپینین ہوتی تھی، اس کو سارے لوگ بہت ہی عزت سے مانتے تھے اور اس سے ان کو بہت عزت دیتے تھے۔ تو یہ ان کا وجہ ہے مفتی اعظم یہ لقب ہونے کا۔ تو انہوں نے اس اسپتال سے بہت محبت کی، ہمیشہ وہ یہاں پر آتے رہے۔ تو جب یہ ان کا حادثہ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا گزشتہ سال، تو
ہم سب بہن بھائیوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم کیا ایسی چیز ان کے لیے کریں کہ جس سے ان کو شانتی بھی ملے اور اس کا جو ایک ہمارے یہاں بولتے ہیں ثواب ملنا، وہ اس کا ریوارڈ ان کو ملتا رہے ایک کنٹینیوس چیریٹی کے طور پر۔ تو یہ چیز بھی ہم نے ان سے سیکھی، انہوں نے ہمیں پڑھایا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو پیغمبر صاحب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے ایک کمپینین، اپنے ایک صحابی کو بتایا تھا جن کی مدر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ بہت ہی غم زدہ تھے، دکھی تھے، رو رہے تھے، اور وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ کیا ایسا کوئی نیک کام میں کر سکتا ہوں کہ جس سے میری مدر کو اس کا ثواب ملتا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل تم کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کروں؟ تو ایسی کوئی چیز کرو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور پھر آپ نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو مدینہ شہر ہے، مدینہ منورہ سعودی عرب میں، کیونکہ وہاں پر پورا ڈیزرٹ ریگستان ہوتا ہے، وہاں پینے کے پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر میٹھے پانی کی کمی ہے، تم ایک کنواں کھدوا دو، اس کنویں کا جو میٹھا پانی لوگ پئیں گے اور جتنی چڑیاں آئیں گی، برڈس، وہ بھی پئیں گی، دوسرے جو اینیملس ہیں وہ بھی پئیں گے، تو جب تک یہ کنواں اس دنیا میں رہے گا تمہاری ماتا جی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی سے پریرنا لے کے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ڈالمیا آئی ہاسپٹل میں ان کے نام سے یہ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنوائیں گے، تاکہ یہاں پر جب تک بھی لوگ آتے رہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہے، ان کا علاج ہوتا رہے، وہ یہاں سے اچھے ہو کر جائیں، ان کی آنکھوں کی روشنی اچھی ہو کر جائے، ہمارے والد صاحب کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اس کے لیے ہم نے اس ڈائگنوسٹک سینٹر کو بنوایا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ خدا ہماری اس چھوٹی سی جو ہم نے کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اس کو قبول فرما لے، اور ہمارے والد صاحب، مفتی صاحب کو اس کا ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ میں بہت آبھاری ہوں ڈاکٹر کشوری لال صاحب کا، ڈاکٹر وکرم صاحب کا، پورے جو اس کو لیڈرشپ ہے اس ہاسپٹل کی، سارے ان تمام حضرات کا، اور ہمارے ڈی ایم صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا، سارے لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا۔ ہم نے یہ ان کے سامنے اپنا پروپوزل رکھا، پرستاؤ رکھا، انہوں نے اس کو منظور کیا، ایکسیپٹ کیا، اور پورا تعاون کیا اس کو بنوانے میں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔